آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے ہیں، ایک ہی حجرے میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا، اے لوگوں اسے جانتے ہو، یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا. مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو، راجا کو، آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں. غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا، لیڈر ہوگا. اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے. وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی. جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے. لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں، وہ اندر ہو چکے ہیں. زندانی کہتے ہیں قیدی کو، قیدی کو. حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا، قید خانہ جیسا ہوتا ہے. ان کو زندانی کہتے ہیں، قیدی کی طرح رہے. اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا. اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے. ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے. وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے. خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے. اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو. اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو. توحید پر بیان کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر. تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میرے پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے. کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ. یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات. پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا. اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے
یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا، عرش خدا نظر آ رہا ہے۔ زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے ساتوں طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا، اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلے چشتیہ میں۔ اب تو سلسلے چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا۔ مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے۔ مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں، ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا ہے۔ مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی۔ تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے۔ 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک۔ دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا، سوائے زندگی گزارنے کے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی، بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک۔ تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا، حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت، لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے۔ آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے، صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک۔ 3 ترک، اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس۔ فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا۔ وہ کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی۔ اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں۔ اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا، جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی۔ اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو، یہ خرقہ خلافت ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے، روز دیدار کرتے۔ وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے مدینے میں۔ اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ بے اختیار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے۔ سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے،
یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں, وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں, وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا, راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا, یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں, غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے, تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ, یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں, سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا, کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے. وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے, ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے, اور ان کی تانا شاہی, بادشاہی, ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں. اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا. کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے وہ آیا, لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا. اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری. یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے. وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں. بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر, درویشوں پر, روک لیا اپنی فوج کو, کہا انہیں لے آؤ, چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں, اللہ والے دکھتے ہیں, بلا لاؤ. بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے. بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا, دیوانہ آ گیا. کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1,00,000 کی فوج ہے, اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے. وہاں کی حکومتیں, وہاں کے راجے, وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں, شکست ہمیں ہر بار ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں. اور پھر کہا اے بادشاہ غوری شہاب الدین, فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے, اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے. میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے. اور وہ الفاظ تاریخی تھے, آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں. وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا. ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی لیکن آپ کے قدم کو کوئی
ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا. عزیزان گرامی، یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو، رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو. کوئی کیا بگاڑے گا، کسی کی کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے. ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آج مختصر سے آپ کو گھیر دوں. اجمیر معلیٰ پہنچے تو یہاں بہت سارے مقابلے بھی ہوئے جادوگروں سے اور بہت سارے راجوں سے. کبھی انہوں نے پانی روکا، کبھی کھانا روکا، کبھی آپ کی جھوپڑیاں اجاڑ دیں، کبھی پتھر آپ کے اوپر ڈالے. سب کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ فقیر جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا. وہ درویش جہاں پر تھا آج تک ہے. یہ لوگوں کو ان سے بھی سبق لینا چاہیے. 5 سال کے بعد جو بار بار ہاتھ دے کر کے ووٹ مانگنے آتے ہیں، بھیک مانگنے آتے ہیں، کچھ بھی دکھا دکھا کر کے. ابھی تک تو لوگ کرنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کرنٹ دیں گے آپ کو. یعنی پبلک سمجھتی نہیں ہے کرنٹ دیں گے کا مطلب ہے شاک دیں گے، یعنی وائر لگا دیں گے، تم اوپر سے نیچے ہل جاؤ گے. دیہاتوں والے بہت سارے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں، ارے اس بار کی حکومت آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی، 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی. انہیں پتا نہیں ہے بیچاروں کو یہ کرنٹ کون سا دینے والے ہیں. پوری باڈی پر کرنٹ لگائیں گے اور اتنا ہلو گے کہ 5 سال تک ہلتے ہی رہو، اور پھر کرنٹ دیں گے ابھی چند مہینوں کے بعد. ہاں دیکھنا، الیکشن کے مدوں میں یہی ہوتا ہے، ہم آپ کو بجلی دیں گے، کرنٹ دیں گے، پانی دیں گے، یہی سب. یہ بہت پرانے وعدے ہو گئے، کچھ نیا لانا چاہیے. اور شاید اس بار کی جنریشن ان کو ووٹ دے گی یہ کہنے پر کہ ہم آپ کو آئی فون دیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی مدعے آئے ہیں، لیکن میرے سرکار غریب نواز نے کسی کے سامنے کوئی ایسی بڑی بات کہہ کر کے حکومت مانگی نہیں. کبھی کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو مار کر کے اپنا تخت بچھایا نہیں یا اپنی کرسی بٹھائی نہیں. یہ تو رب ذوالجلال نے انہیں بٹھایا ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکا کرسی. اور چاہے کوئی بھی آئے، لیکن وہ سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے. انگریزوں میں جب یہاں 200 سال تک تھے، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز تاریخ لکھتا ہے، وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے، تاج محل ہے، فلاں محل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی. اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستھان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے. اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے. اس کی نظر میں قبر ہے، لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے. یقیناً وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں. عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے، ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں، کیسے ادب ہمارے اندر آتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں، یہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ رب العزت کسی کو زندہ رکھنا چاہے، صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا، اور کسی کو مارنا چاہے، کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے، سال نہیں بیتے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی. لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے. جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا. کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا. کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو.